ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بیٹھ جائیں، کیمرے لگے ہوئے، بیٹھ جائیں یار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العلي العظيم۔ محترم حاضرین و ناظرین، تشریف لانے والے، قلعہ کونا کاشم باغ کے تاریخ ساز سٹیڈیم کے سٹیج کو بھرنے والے اور اس وسیع ترین گراؤنڈ کو بھرنے والے حضرات، صحابہ کرام کے سپاہیوں، میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے تمہاری عظمتوں کو، تمہارے حوصلوں کو، تمہارے جذبوں کو، تمہارے ولولوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے خطابات سماعت فرما لیے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے، گزشتہ سال بھی کہتے تھے پنڈال نہیں بھرے گا، اس سال بھی کہتے تھے پنڈال نہیں بھرے گا۔ آپ نے ان کو جواب دے کر کے بتا دیا، کل بھی بھرا تھا، آج بھی بھر دیا ہے، اور ابھی جرنیل نے اعلان کر دیا ہے، تاریخ کا اعلان کریں گے انشاءاللہ، لاہور یادگار پاکستان بھر کر کے دکھائیں گے۔ یہاں بھی مطالبے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کے جذبوں ولولوں کو دیکھ کر کے جنگ والے کہتے ہیں جنگ میں ہو، پشاور والے کہتے ہیں پشاور میں ہو، کراچی والے کہتے ہیں کراچی میں ہو۔ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے، وقت کے اوپر اعلان ہوتا جائے گا، ملک کے سمندروں کو بھر دیا جائے گا۔ آج کا یہ تاریخ ساز اجتماع، مولانا حق نواز کی روح خوش ہو رہی ہوگی، وہ قبر میں خوش ہو رہا ہوگا۔ اللہ تیرے اختیار میں ہے، تو اسے اجازت دے وہ ذرا باہر نکل کر کے دیکھے کہ 36 سال گزرنے کے بعد تیرے نام لینے والوں نے آج بھی تیرے نام کو زندہ باد کہہ کر کے کہا، تیری آواز میری آواز، جب تک سورج چاند رہے گا۔ خطابات ہو گئے۔ مولانا حق نواز نے کبھی ہاتھ میں کلاشن نہیں اٹھائی تھی، حق نواز نے کبھی فساد جھگڑے کی بات نہیں کی تھی، حق نواز نے صحابہ کی بات کی تھی، آج بھی صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے مولانا حق نواز سمیت ہماری جماعت کو دہشت گرد، فرقہ واریت پھیلانے والا، ملک دشمن کہا تھا۔ مجھے جواب کی ضرورت نہیں، ہمارے عمل نے بتایا ہے۔ یہ ملتان یہاں قریب رشید آباد ہے، جہاں 45 جنازے ایک وقت میں اٹھائے تھے، ہم نے عمل سے بتایا تھا، جنازے پڑے ہوئے تھے، فسادی ہوتے، دہشت گرد ہوتے، ملتان جل جاتا۔ 1 روپے کا نقصان کسی کا ہوا ہو آج بھی دینے کو تیار ہوں۔ حق نواز کا پیغام تھا، آج بھی مولانا اورنگزیب صاحب نے وہ سارا پیغام آپ کو سنا دیا۔ دوسرا نمبر، ذرا آرام کے ساتھ میں جذبات سے ہٹ کر اس تاریخ ساز اجتماع میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کہا گیا تھا دہشت گرد ہیں،
اب دہشت گرد ہمارے بھی سامنے ہیں، ملک کے بھی سامنے ہیں، قوم کے بھی سامنے ہیں، اداروں کے بھی سامنے ہیں۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں کھڑا ہو کر کے راجہ ناصر جیسا بدقماش آدمی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایران کی بات کرتا ہے، پاکستان میں تخریب کی بات کرتا ہے، ایران میں امن کی بات کرتا ہے۔ دہشت گرد ہم ہیں یا دہشت گرد وہ ہے؟ گرفت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یہاں تخریب کاری کرو، ایران میں کہتے ہیں امن آنا چاہیے، رہتا پاکستان میں ہے، بات ایران کی کرتا ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، بات بھی پاکستان کی کرتے ہیں۔ اس لیے بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے تازہ واقعہ کی پرزور الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں۔ ملکی ادارے اس پہ جو فیصلے کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہونے والے فیصلوں کی تائید کرتے ہیں، تو ہاتھ کھڑے کر کے تائید کرتے۔ مگر میں جلدی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ پاکستان اداروں تمہارے ساتھ ہیں، یہ ملک اہل سنت کا ہے۔ جو لوگ ایران کی بات کرنے والے ہیں، ایران میں 40% سنی ہونے کے باوجود کسی سرکاری منصب پہ کوئی سنی نہیں آ سکتا، تو پاکستان جہاں 3% آبادی شیعہ کی ہے، ملک کے اہم کلیدی عہدوں کے اوپر فائز کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ وقت نہیں، نماز پڑھنی ہے، میں نے اگلا جملہ کہنا ہے۔ آپ کے ساتھ ہیں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی قومی اسمبلی، پاکستان کے سینٹ سے متفقہ منظور ہونے والا بل جناب عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ بل کہاں چھپا ہوا ہے اور کیوں چھپا ہوا ہے؟ دو پارلیمنٹوں کا متفقہ فیصلہ ہے، رکاوٹ کون ہے؟ وضاحت کرنا پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ پرامن لوگ کہیں اسلام آباد کی طرف نہ چل پڑے۔ ضرورت پڑی تو جاؤ گے، بڑی ضرورت تو جاؤ گے۔ ایران سے میں آخر میں، چونکہ آپ کی نماز کا مجھے خیال ہے، ہماری جماعت کے لاپتہ لوگ جو ہمارے نظم کے ہیں، ہم اپنے نظم کی بات کرتے ہیں۔ شفیق معاویہ میرے نظم کا تھا، ابو بکر میرے نظم کا تھا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی کیس ہے ملک کی کسی عدالت میں پیش کر کے جو چاہو کرو، مگر جب تک عدالت میں پیش نہیں کرتے، اس کا والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بازی اب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے۔ اور ایران بھی پاکستان میں مداخلت کرتا ہے۔ ابھی حضرات نے افغانستان کی بات بھی کر دی، میں ایران کی بات کرتا ہوں۔ ایران پاکستان میں مداخلت کرتا ہے۔ مولانا اورنگزیب فاروقی اگر اسلام آباد میں ایک واقعے کی نشاندہی کر کے مذمت کرتے ہیں، ایران میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت ایران پہ مشکل وقت آیا، ایران کا ساتھ اب پاکستان نے دیا ہے یا سعودی عرب نے دیا ہے؟ کل تم جس کو ڈنگ مارتے رہے، پاکستان تمہارے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عرب تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ میں کوئی جملہ نہیں کہتا چاہتا، مگر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر ایران والوں تم میں اب کوئی حیا ہے تو آج کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا کوئی دہشت گرد
ایران میں نہیں ہونا چاہیے، اور ایران سے آ کر کے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کرے تو پاکستان کی نظر جیسے ٹی ٹی پی کے اوپر ہے، بی اے ایل کے اوپر ہے، زینبیون فاطمیون کے اوپر بھی نظر یہی ہونی چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں ملتان کی انتظامیہ کا، یہاں کے اداروں کا، سیکورٹی کے ذمہ داروں کا۔ راؤ جوید صاحب، وقت نہیں کہ میں کتنے الفاظ آپ کے لیے اب کہوں، چونکہ نماز پڑھنی ہے۔ زندہ باد ہے، اس نے زندہ باد کر دیا۔ اس کی ٹیم خواجہ شبیر ہو اور ٹیم میں مولانا طیب صاحب، اس کی پوری ٹیم، یہ نوجوان حق نواز، یہ بیٹا مولوی لطف اللہ، قاری ظہور، مولوی خالد، اور ٹیم کے جتنے دوسرے ہیں، کوئی ناراض نہ ہونا، تمام کے تمام نے محنت کی۔ آپ کی محنت کا نتیجہ مولانا نعمان زیاد صاحب، ان تمام نے، مولانا مسعود الرحمان عثمانی کا بیٹا کئی دن تک یہاں تک رہا، ان تمام کی محنت کوشش سے جلالی صاحب بیماری کے باوجود تشریف لائے۔ انشاءاللہ تاریخ کا اعلان آئندہ ہوگا، لاہور کا میدان یادگار پاکستان آئندہ بھر کر کے دکھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین۔